کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ بچے پیدا ہوتے ہی معذور کیوں ہوتے ہیں؟ کیا یہ صرف قدرت کا نظام ہے یا انسان کی اپنی غلطی کا انجام؟ کیا واقعی ماں باپ کے گناہ بچوں کی شکل و صورت پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ کیا حضرت علی رضی نے اس راز کو کھولا جو آج سائنس بھی پوری طرح نہیں سمجھ سکی؟ ایسا راز جو ماں بننے والی ہر عورت کو معلوم ہونا چاہیے، ایسی ایک غلطی جو بچے کو ساری زندگی کے لیے آزمائش میں ڈال سکتی ہے۔ وہ کون سی عورت تھی جو امیر المومنین کے دربار میں یہ سوال لے کر پہنچی؟ اور حضرت علی رضی نے ایسا کیا جواب دیا جس نے پوری محفل کو رلا دیا؟ اگر آپ ایک ماں ہیں یا آگے چل کر ماں بننے والی ہیں تو یہ حقیقت جاننا آپ پر فرض ہے۔ عورت کی ایک غلطی اور بچے کی بدصورتی کی کہانی۔ حضرت علی رضی کا علم صرف ظاہری علوم تک محدود نہیں تھا، بلکہ وہ باتیں بھی جانتے تھے جو صرف اہل معرفت کے دلوں پر القا ہوتی ہیں۔ ایک دن ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا جب ایک گمزدہ عورت حضرت علی رضی کے دربار میں آئی۔ اس کے چہرے پر غم، آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر ایک سوال تھا۔ اس نے عرض کیا، یا امیر المومنین، میرے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، بدصورت، کمزور اور معذور۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، مجھے طعنہ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ میری سزا ہے۔ یا علی، کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ کیا اللہ کسی عورت کو ایسا بچہ سزا کے طور پر دیتا ہے؟ حضرت علی رضی نے نہایت شفقت اور حکمت سے اس عورت کو دیکھا اور فرمایا، اے اللہ کی بندی، اللہ تعالی ہرگز کسی پر ظلم نہیں کرتا، مگر انسان کبھی کبھار اپنے ہی اعمال کے نتیجوں کو تقدیر کہہ کر بھول جاتا ہے۔ یاد رکھو، عورت جب ماں بننے کی نیت رکھتی ہے تو اس کے جسم اور روح پر ہر چیز اثر ڈالتی ہے۔ عورت نے حیرت سے پوچھا، یا علی، کیا میری کوئی ایسی غلطی تھی جس کی سزا میرے بچے کو ملی؟ حضرت علی رضی نے فرمایا، ہاں، عورت جب حیض ماہواری کی حالت میں ہو اور اس دوران پاکی کا خیال نہ رکھے، نہایت ناپاک ماحول میں رہے یا ایسے کلمات کہے جو شرعی طور پر مناسب نہ ہوں، تو اس کے اثرات اس کے رحم پر مرتب ہوتے ہیں، اور جب ایسے حالات میں حاملہ ہو تو وہ اثرات بچے کی تخلیق پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی نے تفصیل سے بتایا، ایک، ناپاکی کی حالت میں قربت کرنا۔ اگر مرد اور عورت حالت جنابت یا حیض میں ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں تو بچہ نہ صرف روحانی طور پر متاثر ہوتا ہے بلکہ اس کی جسمانی بناوٹ بھی خراب ہو سکتی ہے۔ 2، بسم اللہ نہ پڑھنا۔ حضرت علی رضی نے فرمایا، جو شخص اپنی بیوی سے قربت کے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا، اس کے نطفے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے، اور یہ شیطانی اثر بچے کی صورت پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ 3، حرام غذا کا استعمال۔ عورت اگر حمل کے دوران حرام یا مشتبہ غذا کھاتی ہے تو وہ غذا بچے کے جسم کا حصہ بنتی ہے، اور ایسی غذا میں نورانیت نہیں ہوتی۔ 4، غیبت، جھوٹ اور بدنگاہی۔ حضرت علی رضی نے فرمایا، ماں کے اعمال، اس کی زبان، اس کی نگاہ، سب بچے کے نقش و نگار میں اثر ڈالتی ہیں۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ سورہ تکویر 81، 8-9۔ ترجمہ، جب زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا وہ کس گناہ پر قتل کی گئی؟ یہ آیت قیامت کے دن بچوں سے سوال کی بات کرتی ہے، مگر اس میں اشارہ ہے کہ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، اگر انہیں کوئی تکلیف ملی تو ان کے گناہ نہیں بلکہ دوسروں کی کوتاہیاں ذمہ دار ہیں۔ سائنس کی گواہی۔ آج کی میڈیکل سائنس بھی مانتی ہے کہ ماں کے جذبات، اس کی غذا اور ماحولیاتی اثرات بچے کی جینیاٹک بناوٹ پر اثر ڈالتے ہیں۔ سٹریس، ڈپریشن یا ذہنی پریشانی ماں کے ہارمونز کو بگاڑتی ہے اور بچے کے چہرے کی بناوٹ متاثر ہوتی ہے۔ ماں کی زبان سے نکلنے والے کلمات بھی سائنٹیفکلی بچے کی نفسیات پر اثر ڈال سکتے ہیں۔
हज़रत अली रज़ी डॉट ने 1400 साल पहले ही ये राज खोल दिया था। एक सबक आमोज सच्चा वाकया। एक औरत थी जो हर वक्त फिल्में देखती, गाने सुनती और हर जायज नाजायज चीज को मामूल समझती। जब वो हामिला हुई तो भी वही लाइफस्टाइल जारी रखा। 9 महीने बाद जो बच्चा पैदा हुआ उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था। जब डॉक्टर ने माँ से उसकी जिंदगी के बारे में सवाल किए तो सारे राज खुल गए। हज़रत अली रज़ी डॉट का हल। 1. पाकी की पाबंदी। औरत को चाहिए कि हर वक्त तहारत और पाकीज़गी का ख्याल रखे। 2. कुर्बत के वक्त दुआ पढ़ना। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निब शैतान मा रज़क़ना। 3. हलाल रिज़्क और नेक सोहबत। माँ बनने वाली औरत को हराम गिज़ा, झूठ, गीबत और फाशी से बचना चाहिए। 4. कुरान की तिलावत। हामिला औरत को रोज़ाना सूरा मरियम, सूरा यूसुफ और सूरा लुकमान की तिलावत करनी चाहिए। आखिरी पैगाम। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खूबसूरत, नेक और बाअदब हों, तो हमें माँ बनने से पहले अपने किरदार, ज़बान, लिबास, नज़रियात और नीयत को दुरुस्त करना होगा, क्योंकि जो बोया जाता है वही काटा जाता है। वीडियो का अंत और कॉल टू एक्शन। अगर ये बातें आपके लिए नई थीं, अगर हज़रत अली रज़ी डॉट की ये हिकमत आमोज नसीहत आपके दिल को लगी, अगर आप चाहती हैं कि आपकी नस्लें खूबसूरत, नेक और पाकीज़ा हों, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में या हफीजू लिखें, क्योंकि अल्लाह अल हफीज है हर चीज को हिफाजत में रखने वाला। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इल्म का ये नूर हर घर तक पहुंचे।